الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في مقام آخر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی لائق صداعت و تکریم قابل قدر دوستوں بزرگوں بھائیوں، ایک دفعہ بآواز بلند آقا انعامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ذوق شوق عبادت اور محبت کی نیت سے درود پاک پڑھنے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ انتہائی لائق صداعت و تکریم قابل قدر دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے ایک فرمان کا حصہ نقل کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک اپنے اس عاجز بندے کو ان کے ذمن میں صحیح بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو
صحیح سننے سمجھنے اور جاننے کے بعد اللہ صحیح بات پر ہم سب کو کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ رب العزت نے انسانیت کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی انسان بہت قلیل تعداد میں تھے۔ پھر جیسے جیسے یہ سلسلہ بڑھتا گیا، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے، اور ان میں سے بعض انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے کتابیں عنایت فرمائی جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ اور جن کے اندر اللہ کے احکامات ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کتاب قرآن مجید عطا فرمائی، اور بڑی عظمت والی کتاب عطا فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت کا قانون ہے، تیسرے پارے کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر اللہ فرماتے ہیں ہم فضیلت عطا کرتے ہیں، ان کا مقام ان کا مرتبہ بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل و برتر ہیں۔ سارے اپنی جگہ مسلم ہیں، سارے انبیاء شان والے، عظمت والے، مقام والے میرے آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے امام ہیں اور سب سے فضیلت والے ہیں۔ پیغمبر تمام انبیاء میں فضیلت والا، اور جو پیغمبر کو اللہ رب العزت نے کتاب عطا فرمائی وہ تمام کی تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ آپ بڑے حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الرحمن میں ارشاد فرمایا الرحمن، چونکہ آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، فرمایا رحمان وہ ہے علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ پھر آگے فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ اٹھایا ہے، کہا کہ علم القرآن پہلے ہے، خلق الانسان بعد میں ہے۔ الرحمن کہہ کر تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کام ہونا ہے وہ ہونا اسی رحمان کی مہربانی سے ہے، کرنا اسی نے ہے، کام اسی کا ہے۔ اور پھر فرمایا علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ خلق الانسان بعد میں ہے، علم القرآن پہلے ہے۔ حالانکہ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، تعلیم قرآن بعد میں ہوتی ہے، قرآن بعد میں پڑھتا ہے، پہلے انسان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا علم القرآن خلق الانسان، علم القرآن تعلیم قرآن پہلے اور خلق الانسان بعد میں، تخلیق انسان بعد میں، پیدائش انسان بعد میں۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک اور آیت کی طرف جانا پڑے گا۔ سورۃ تبارک الذی، سورۃ الملک جو ہے، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا الذی، اللہ وہ ہے، خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بنایا اور زندگی کو بنایا۔ موت اور زندگی کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن
بات یہ ہوتی ہے کہ خلق الموت والحیات، موت پہلے حیات بعد میں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ موت بعد میں آتی ہے اور حیات پہلے ہوتی ہے، زندگی ہمیں پہلے ملتی ہے اس کے بعد موت آتی ہے۔ اللہ نے یوں فرمایا خلق الموت والحیات، کہ موت پہلے حیات بعد میں۔ تو مفسرین نے جواب دیا کہ انسان کی یہ زندگی جو ہے یہ امتحان کی زندگی ہے، یہ تو چند سیکنڈ اور چند منٹوں کی زندگی ہے، یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ موت کے آنے بعد والی جو زندگی ہے اصل تو وہ زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت کو بنایا اور اصل زندگی جو ہے موت کے بعد والی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا والحیات، اللہ وہ ہے جس نے زندگی کو بنایا۔ تو وہاں بھی یہی فرمایا کہ علم القرآن پہلے اور خلق الانسان بعد میں، یعنی قرآن کی تعلیم پہلے اور انسان کی تخلیق، انسان کا پیدا ہونا بعد میں۔ پتہ یہ چلا اللہ پاک فرما یہ رہے ہیں کہ اے میرا بندہ تجھے پیدا اس لیے کر رہا ہوں، تجھے زندگی کی یہ رونقیں اس لیے دے رہا ہوں، تجھے حیات اس لیے دے رہا ہوں کہ تیرا کام یہ ہے کہ تو نے دنیا میں جا کر میری کتاب کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ مقصد تیرا یہ ہے کہ تو نے میرے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھانا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سکھانا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اصل میں آپ حضرات کے سامنے جو ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں تعلیم قرآن کے مراکز ہیں اور ان سے وابستہ جو چیزیں ہیں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ 4 چیزیں ہیں جو حدیث پاک میں جس کا ذکر ہے، وہ 4 چیزیں قرآن پاک پڑھنے پڑھانے میں اور سیکھنے سکھانے میں ان کا جو ہے وہ ربط ہے، ان کا باقاعدہ کردار ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ طالب قرآن، قرآن پڑھنے والے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بڑے مرتبے اور ان کی بڑی شان اور عظمت بیان کی ہے جو تعلیم قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں۔ طالب قرآن اللہ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ان کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہی ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ سیکھنے والا یہ طالب علم ہے۔ اس کا تذکرہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرمایا، تو پہلے نمبر پر طالب قرآن۔ اور طالب قرآن کا مقام کیا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جو طالب قرآن گھر سے چلتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی شان اور عظمت کو اتنا بلند کر دیا ہے، اس کو اتنا مقام دیا ہے کہ اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اس کا یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ میرے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طالب قرآن کا بڑا عظیم اور بڑا باوقار مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا جو بندہ طلب علم میں قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتا ہے، طالب قرآن جب قرآن پڑھنے جاتا ہے اللہ کی ساری مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی۔ بادشاہ مسلمان کئی بادشاہ گزرے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ طالب قرآن جو ہیں یہ میرے مہمان ہیں، جو قرآن پڑھنے والے بچے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے مہمان ہیں۔ اب اس سے بڑی عظمت اور شان اور مقام کیا ہو سکتا ہے؟ کئی بادشاہ ایسے گزرے ہیں مسلمانوں کے جو بادشاہ بھی تھے اور ولی بھی تھے وقت کے۔ انہی میں سے ایک بادشاہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ بادشاہ بھی تھے اور وقت کے ولی بھی تھے، اللہ کے دوست بھی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اور کتنے بڑے ولی تھے، کتنا بڑا مقام تھا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے غلام تھا جس کا نام تھا ایاز،
اور ایاز سے بڑی محبت تھی سلطان کو، بڑا پیار تھا۔ اور حضرت مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں میں گیا وہاں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، آج بھی یہ دونوں بادشاہ اور غلام اکٹھے سوئے ہوئے ہیں، دونوں کی اکٹھے قبریں بنی ہوئی ہیں۔ وقت کا بادشاہ بھی ہے اور وقت کا ولی بھی ہے۔ بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کا، طالب قرآن کا مرتبہ کیا ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے کا مقام کیا ہے۔ بادشاہ بھی ہے، وقت کا ولی بھی ہے، اور کتنا بڑا ولی ہے۔ یہ جو غلام تھا ایاز، اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہوا تھا محمد، اور سلطان محمود غزنوی کی عادت تھی کہ نام سے بلاتے تھے ایاز کے بیٹے کو، لیکن ایک دفعہ ہی میں تھیا کہ سلطان محمود نے ایاز دے پتر نو سڈا تے آکھا اے ایاز دا پترا۔ ایاز بڑا پریشان تھی گیا، بادشاہ سلامت تسا ناراض ہو کیوں، کیا وجہ؟ صحیح میرے پتر کو اگے سڈیں دیو، محمد کر کے سڈیں دیو، نہ سڈیں دیو، آج سڈے وے ایاز دا پترا، کوئی ناراضگی ہے؟ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا، ایمان کو جلا اور تازگی ملتی ہے۔ کہا ایاز تو اپنے پتر دا نا رکھی میرے میٹھے محمد سائیں دے نا تے میں جڑن دا ہوش سنبھالے اپنے محبوب دا نا بغیر وضو نہیں کیتا۔ جس لئے تیرے پتر کو بغیر نا تو سڈے، تیرا پتر کر کے سڈے، اس لئے میرا وضو کہنا ہاں، کی وجہ تو میں محمد نا نہیں سڈیا۔ اتنا بڑا ولی تے بادشاہ سلطان محمود غزنوی پریشان سی، ودا چہرے دے اتے میں شکل مرجائی۔ وزیر نیٹھا جی سارا سلطان بادشاہ بڑا پریشان ہے، سوال کی تو ہے صحیح کیا پریشانی ہے، ہونے دسو منٹ حل کرنے ہیں، ابھی بتائیں جی، ابھی آپ کی پریشانی دور کر دی جائے گی۔ بادشاہ نے کہا 3 میرے اشکال ہیں سلطان محمود غزنوی نے، اور ان 3 اشکالوں نے مجھے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، ان میرے سوالوں نے۔ جی کیا سوال ہے، یہ ہونے جواب گنو۔ حضرت مولانا قاضی احسان احمد شوج آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بادشاہ دی بیڑی یہ وزیر بوڑے نے، کہیں بندے کو آخنا او یار تو بڑا بادشاہ ہے، انہاں مطلب بھی ہوئے بھائی کو تسا یہ آخنا چاہتے تو بڑا پاگل ہے۔ وزیر نے آگے سی ہونے دسو، ہونے جواب گنو، منٹ جواب گنو۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہلا سوال تو یہ ہے کہ مجھے پتہ چلے میں حلالی ہوں یا حرامی ہوں۔ اللہ جب عزتیں اور عظمتیں عطا کرتا ہے تو پھر حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں، حسد کرنے والے، جلنے والے بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ بندے کے حق ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ دشمن پیدا ہو جاتے ہیں۔ سلطان کو کہیں سے بات سن لی کہ کوئی آدمی کہہ رہا تھا کہ جی سلطان محمود اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے، سن لی بات، کہتے ہیں مجھے تسلی ہو جائے کہ میں اپنے باپ کی اولاد ہوں یا نہیں ہوں۔ اب وزیروں کے منہ لٹک گئے بھائی اس بات کا، ہوں سلطان کو کون آکھے جو تو اپنے ابے دا نہیں ہے، یا کتوں تصدیق کرے بھائی تو ابے دا ہی میں، جان پہ بنتی ہے نا وزیروں کے بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے مجھے پتہ چلے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو مدرسوں کے اندر پڑھنے والے بچے ہیں، طالب قرآن ہیں، میں نے سنا ہے کہ حضور کے مہمان ہیں، تو مجھے پتہ چلے کہ یہ واقعی مہمان ہیں، کہ مجھے یہ یوں لگتا ہے کہ اگر یہ حضور کے مہمان ہیں تو پھر اپنے مہمانوں کی تو عزت میں زیادہ کرتا ہوں، ان کا اکرام اور اعزاز کم کرتا ہوں، کل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ 3 میرے سوال ہیں۔ وہ ذرا پریشان ہو گئے بھائی ان سوالوں کے جواب تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ بادشاہ رات کو نکلے راؤنڈ تھے اولے، اے رواج ہے یہ جو بادشاہ مسلمان بادشاہ اپنے رعایا دا بہت خیال کرنے ہن تے رات کو گشت کرنے ہن، رعایا دا لوگاں دا حال معلوم تھی وے۔ شاہی سواری پر سلطان محمود سوار ہو کر جا رہے ہیں، ایک چوک پر پہنچے اور چوک پر دیکھا کہ ایک بچہ، اب تو سٹریٹ لائٹس ہیں روڈ پر، اس وقت
لالٹین جلا کرتے تھے، دیے جلا کرتے تھے، چراغ جلا کرتے تھے چوکوں پر روشنی کے لیے۔ سلطان محمود نے دیکھا کہ ایک بچہ اس روشنی میں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے۔ شاہی سواری قریب ہوئی اور اس بچے کو بلایا، وہ کاکا انتہا کیا پڑھتا کھڑی؟ آکے بادشاہ سلامت قرآن مجید پڑھتا کھڑا تے اپنا سبق یاد کریں دا کھڑا۔ ولبا مدرسے وان پڑھ، اتنا کیوں پڑھتا کھڑی؟ ہمارا مدرسہ غریب ہے، روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ اچھا، اور بادشاہ سلامت یہ میں ہوں یہاں کھڑا ہوں، ہر چوک پر دیکھو گے طالب قرآن قرآن پڑھ رہے ہوں۔ اللہ کے قرآن کے طالب قرآن کھڑے ہو کر چوکوں پر پڑھ رہے ہوں گے روشنی میں۔ سلطان کی سواری جہاں سے بھی گزرتی، جس چوک پر طالب قرآن کھڑے ہو کر روشنی میں قرآن پڑھ رہے ہیں، سبق یاد کر رہے ہیں۔ اور جلال میں آگے سلطان محمود غزنوی اور شاہی حکم دے دیا جلدی سے تمام کے تمام مدارس میں روشنی کا انتظام کر دیا جائے کہ ان طالب قرآن کو کوئی پریشانی نہ ہو، چوک پر پڑھتا ہوا مجھے کوئی نظر نہ آئے۔ شاہی حکم تھا، پورا کر دیا گیا۔ ایک رات ایسی ہوئی کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سوئے۔ حالات میں لکھا ہے ادھر سے سلطان کی آنکھ لگی، ادھر سے نصیب جاگا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا اور اسی ایک جملے میں سلطان کے تینوں جواب مل گئے سوالوں۔ کیا فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے؟ فرمایا سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے مہمانوں کی عزت اور عظمت اور شان کو بجا لایا ہے، ان کا اکرام کیا ہے، اللہ نے تیری جنت لکھ چھوڑی ہے۔ سبکتگین سلطان محمود کے باپ کا نام تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے مہمانوں کا اکرام کیا۔ پتہ چلا قرآن پڑھنے والے بچے اللہ کے حبیب کے مہمان، اور حضور نے فرمایا اللہ نے تیری جنت کو لکھ چھوڑا ہے۔ اب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے یہ 3 جملے سلطان محمود کے 3 سوالوں کے جواب ہو۔ ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں مدارس میں جب بچے پڑھتے ہیں، 10 سال کا دورانیہ عالم کورس کا ہے، جب بچے پڑھ جاتے ہیں، حافظ بن جاتے ہیں، قاری بن جاتے ہیں، استاذوں کو فکر ہوتی ہے یار بچہ پڑھ گیا ہے، 10 سال پڑھا ہے قرآن و حدیث، کوشش یہ ہے کہ اب یہ کہیں پڑھنے پڑھانے کے شعبے میں رہے، تو کہیں کھوکھا نہ لا گنے وال ٹافیاں ریوڑیاں وچے سی جڑا پڑھے وہ سارا بھلا پڑو سی ضائع تھی ویسی۔ یہ ساڑھے استادوں کو، ساڑھے زمانے دے علماء کو یہ فکر ہے۔ نبی علیہ السلام کا جو پہلا باقاعدہ مدرسہ تھا، اس مدرسہ کا نام تھا صفہ۔ ایک چبوترا بنا ہوا تھا، تھلا بنا ہوا تھا، اس تھلے پر بیٹھ کر پیغمبر اپنے یاروں کو، جانثاروں کو، وفاداروں کو، تابعداروں کو قرآن و حدیث کی تعلیم ارشاد فرماتے تھے۔ اب اس صفہ کے مدرسے میں باقاعدہ فضلاء ہونے لگے، باقاعدہ عالم اور قاری اور محدث نکلنے لگے۔ محبوب کو فکر ہوئی کہ اب ان کو کسی کام میں لگایا جائے کہ جو پڑھایا ہے ضائع نہ کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے مشورہ فرمایا پہلا مدرسہ، صفہ کے مدرسے کے بعد وہ پہلا مدرسہ بنایا جائے جہاں باقاعدہ قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے۔ محبوب علیہ السلام نے مشورہ فرمایا صحابہ سے کہ پہلا مدرسہ کہاں بننا چاہیے؟ مشورہ ہوا کہ یمن میں بننا چاہیے، یمن میں صفہ کی پہلی شاخ بننی چاہیے۔ اب کی قوم ہے اور اب اس قوم کے لیے استاد کس کو مقرر کرنا چاہیے؟ کیڑا پہلا استاد ہوئے جڑا یمن جوانتے تعلیم قرآن تے تعلیم حدیث لے وے، لوگوں کو اللہ دا دین سکھاوے۔ محبوب مدنی کریم علیہ السلام نے نظر پھیری ہے تو نبی علیہ السلام دی نظر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے رک گئی۔ فرمایا معاذ جی یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام دی خدمت معاذ آ گئے۔ فرمایا پہلا مدرسہ بنانے ہے تعلیم قرآن واسطے تو میں تے کو استاد منتخب کر کے یمن روانہ کرے نا۔ محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے وہ جملے نکلے۔ فرمایا یا رسول اللہ چلا جاؤں؟ نہیں، تیاری کر کے میرے پاس آ جاؤ،
حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے تیاری کر کے، اور یہ دیکھیں پیغمبر نے جیسے ہی کہا حضرت معاذ تیار ہو گئے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں کوئی بندہ کہے کہ ان کے دل میلے تھے، کہنا کیا چاہتا ہے کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک منصب دیا، جو منصب قرآن مجید میں بیان ہوا، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ نے اپنے حبیب کو ایک منصب یہ دیا کہ محبوب دلوں کو دھو کر پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ منصب ہے حضور کا۔ کیسے دھوئے دل؟ کوئی بندہ آج یہ کہے جی مہمان آیا ہے، یہ پلیٹ ہے جی، لائیں جی کھانا ڈالنا ہے، نہیں جی یہ میلی ہے بھائی چاہو، اے بھی میلی ہے، اے بھی میلی ہے۔ کیا مطلب؟ ڈو گالی ہن یا بندہ دھونا لا صحیح نہ ہا تے یا ول صابن صحیح نہ ہا۔ اللہ نے دل دھونے کے لیے قرآن مجید عطا فرمایا، اور دل دھونے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا، اور جن کے دلوں کو حضور نے دھویا ان کو جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں نبی سے زیادہ دلوں کو پاک کرنے والا کوئی نہیں، قرآن سے زیادہ کتاب پاک کرنے والی کوئی نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جماعت کو تیار کیا اس جماعت کے پاک دلوں جیسے پاک دل کسی کے نہیں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ ٹور بنیا، نہیں معاذ تیاری کر رہا۔ حضرت معاذ تیاری کر کے آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فآخذ بلجامہ ورکابہ، حضور نے حضرت معاذ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکاب کو پکڑا ایک ہاتھ سے، اور حضور نے فرمایا ارکب یا معاذ، معاذ گھوڑے پر سوار ہو جا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یوں فرمایا معاذ سوار ہو جا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ استاد بھی ادب والا، صحابی بھی ادب والے، شاگرد بھی ادب والے۔ محبوب نے فرمایا ارکب یا معاذ، حضرت معاذ نے فرمایا، کہنے لگے عرض کرنے لگے کیف ارکب علی الفرس وانت علی الارض، محبوب کیسے ہو سکتا ہے آپ زمین پر کھڑے ہوں میں گھوڑے پر چڑھ بیٹھوں، یہ تو بے ادبی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا معاذ تو سوار ہو جا گھوڑے پر، میں محمد کا حکم ہے، اور ایک ہاتھ سے حضور نے لگام پکڑی ہوئی ہے اور دوسرے ہاتھ سے رکاب پکڑی ہوئی ہے، اور فرما رہے ہیں معاذ سوار ہو جا، اور حضرت معاذ سوار ہو رہے ہیں۔ گویا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ امت تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ یہ عالم قرآن ہے، یہ معلم قرآن ہے، یہ استاد قرآن ہے، یہ سکھانے جا رہا ہے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ کے لیے دعا بھی فرما رہے ہیں، اور بعض حضرات تو یوں فرماتے ہیں حضور نے فرمایا معاذ میرے چہرے کو دیکھ لے، ہو سکتا ہے پھر تو واپس آئے، میں محمد سے تیری ملاقات نہ ہو، میں دنیا سے چلا جاؤں۔ حضرت معاذ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی، فرمایا معاذ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھ محمد کی ملاقات دنیا میں تجھ سے نہ ہوئی، جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کر میں محمد تیرا انتظار کروں گا، میں محمد تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور حضور دعا فرما رہے ہیں میں قربان جاؤں، بیٹے کے لیے دعا باپ کرے، مرید کے لیے دعا پیر کرے، اور جناب والا بیٹی کے لیے دعا ماں کرے، کسی کے لیے کوئی کرے، کسی کے لیے کوئی۔ میں قربان اور صدقے جاؤں معاذ کے نصیب پر کہ کائنات کے دو جہان کا سردار محمد الرسول اللہ خود دعا فرما رہے ہیں۔ معاذ فرمایا معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لگام اور رکاب پکڑ کر اور حضرت معاذ کو گھوڑے پر سوار کر کے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حافظ قرآن اور طالب قرآن اور معلم قرآن کی کیا اہمیت اور قدر و منزلت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو انہی کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ جو حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر وہی ہے تم میں سے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 آدمی بن جاؤ یا معلم بن جاؤ،
قرآن سیکھنے والے بن جاؤ، سکھانے والے بن جاؤ، ان کے معاون بن جاؤ، اور یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فلا یکون خمسا، حضور نے فرمایا پانچویں نہ بننا، کیونکہ پانچویں ان سے پھر بغض رکھنے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو انہی کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، اور قرآن مجید کے ساتھ اللہ رب العزت والہانہ محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔